اناؤنسمنٹ کریں کہ ہم نے 4 فیبروری سے انورڈ وہاں پہ جو بھی حکمت عملی ہوگی اس کو قبل از وقت ہم ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں. اس پہ ہم ایک والا آئیں گے جو کشمیر کا ایک سنگم ہے, وہاں پہ ہم احتجاج کریں گے. اس احتجاج کا کیا روپ ہوگا یہ وہیں پہ منحصر ہوگا. چونکہ میرا مقصد جو ہے آج جو بات کرنے کا ہے, میں خاص کر جو ہمارے پریس کلب ایبٹ آباد ہے, میں عمومی طور پہ دیکھتا ہوں کہ چاہے شہری مسائل ہوں یا کسی طرح کے بھی مسائل ہوں, ان کا بڑا ایک مثبت کردار ہوتا ہے. یہ عمومی طور پہ بہت ساری جگہ ایسی ہوئی کہ بہت سارے مسائل, بہت سارے تنازعات میں انہوں نے شامل ہو کے ان کو حل کروانے کی کوشش کی ہے, جس کا میں یعنی شاہد بھی ہوں. اس تناظر میں پریس کلب ایبٹ آباد سے میں گزارش کروں گا کہ سرکل بکوٹ جو ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کا سب سے دور والا سرکل ہے, اس کے لیے تھوڑی اپنی خصوصی توجہ دے. اس میں ہمارے بھائی بھی شامل ہیں, اس سرکل سے بھی متعلقہ ہیں. دوسرا یہ جو سامنے چارٹر آف ڈیمانڈ لکھا ہوا ہے, یہ کوئی بہت بڑا اتنی بڑے وسائل اس پہ نہیں چاہیے, چونکہ ڈسٹرکٹ کو بھی چاہیے کہ اس کی ٹورزم کو فروغ دیا جائے. ایک تو اس میں جو ہماری روڈ آتی ہے کھانٹو جوا, وہ ڈسٹرکٹ کے لیے بینیفیشری ہے. دوسری جو پہلے نمبر پہ جو ہماری روڈ آ رہی ہے والا ٹو بوئی روڈ, اس میں یہ واحد سرکل ہے جس کا آج تک کمیونیکیشن گیپ ہے. سارے انصافی برادری کو پتہ ہے, یہ ملی نہیں ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے, اس پہ کام بھی ہو چکا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اقبال صاحب نے بھی کہہ دیا تھا, میں نے وہاں پہ مجموعہ میں کہا تھا کہ جس کو ایشو بنایا جا رہا تھا, اور ایک میرے بعض دوست جو پہلے جہاں بیان کر کے چلے گئے تحصیل کے حوالے سے, ضرور ان کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ میں ہم نے کہا تھا, ان کا ایک موقف تھا کہ 2 تحصیلیں ہیں, تو ہمارا یہ موقف تھا 2 تحصیلیں ہوں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یک نہ شد 2 شد, ہمیں ایک بھی کوئی نہیں دے رہا, ہم 2 کدھر سے لائیں. تو اس حوالے سے اس وقت جب ساجہ سے روڈ شروع ہوئی تھی تو ہمیں کبھی امید تھی کہ یہ پٹن کو لنک کرے گی اور اس کی سیونگ سے یہ طرف کو لنک کر کے کہ علاقے کو لنک اپ کر دے گی, تو یہ آسانی ہو جائے گی کہ شاید سرکل بکوٹ کی ایک تحصیل بھی بن جائے. لیکن اس پہ تقریباً کنسنسس ہے کہ تحصیل جو بڑی, اگر ایک نوٹیفیکیشن ہو, عمران خان صاحب نے اس پہ کہا ہوا ہے, پرویز خٹک صاحب نے کہا ہوا ہے, تحصیل آپ بکوٹ بنائیں, اس کو سرکل بکوٹ کو ایک علیحدہ آئیڈینٹی دیں, اور اس کا ہیڈ کوارٹر جب تک ہمارے کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ فل نہیں ہوتے, اس کا ہیڈ کوارٹر, یہ جرگا کہتا ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر ایبٹ آباد میں ہے. ہم اس کے جو بینیفٹ ہیں, اس کا جو پیکج ہے وہ مانگ رہے ہیں, یہ سمجھنے کی بات. ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ تحصیل کو ہمارے کوئی کراؤن ڈالے گا ہمارے گھروں میں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایبٹ آباد ہیڈ کوارٹر رکھیں, اور اس کے جو پیکج ہے جو تحصیل کے ساتھ آتا ہے اس کو آپ بکوٹ میں امپلیمنٹ کریں. دوسری بات, بہت آسان بات ہے, اس دن مشاورتی کونسل والوں کا انہوں نے کیا کہ ہماری جو روڈ لکھی ہوئی ہیں, میں ریپیٹڈلی پڑھوں گا نہیں, چاہے اس میں نچے گلی ہے, سوار گلی ہے, پٹن ہے, بوئی وہ ہے, یا بانڈر احمد خان والی روڈ ہے, یا میں اپنے صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ 2 بیک میں, ایک CNW ہے, ایک اور یہ KPK ہائی وے اتھارٹی ہے, اس کا منڈیا میں دفتر, وہ ویسے بیٹھے رہتے ہیں. اس کے پاس ایک میرے خیال ہے نچے گلی کی روڈ ہے. 8 مئی کے میں اپنے صافی برادری کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 8 مئی میں اس کو اکھاڑتے ہیں اور اس پہ دوبارہ ڈوب ڈالتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ہماری یہ روڈیں آپ بالکل ایک پیسہ ہمیں نہ دیں. میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, یہ آپ KPK ہائی وے اتھارٹی کے حوالے کر دیں. یہ نوٹیفکیشن کی ضرورت ہے, یہاں پہ فنڈس کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ چونکہ یہاں پہ ایرا کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے, ہمارا ایک جو ایکشن کمیٹی ہے, اس کا ایک لیٹر مختلف ذمہ داران صدر پاکستان سے لے کے ہم نے اپنے تمام حجت پوری کیا, ان تک اپنا میسج پہنچایا ہے. اس میں ہم نے ایجوکیشن کو یہاں پہ انہوں نے مینشن نہیں کر سکے, اس میں ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہمارے نامکمل سکول ہیں یا جن کی اپگریڈیشن ہے, اور خاص کر 2 جو ہمارے کالجز ہیں وہ اس میں مینشن ہے. اسی طرح اس میں کیونکہ بوئی میں کلاسز چل رہی ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس کی بلڈنگ کا کہیں ٹینڈر ہوا ہے, ٹینڈر تو 2016 میں ہمارے بکوٹ کالج کا ہوا تھا, نوید اکرم صاحب اس پہ میرا خیال لکھ نہیں چکے ہو,
سب کو پتہ بھی ہے. ایک تو اس کو جلد از جلد تکمیل کیا جائے, اور دوسرا ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, آج یہ جرگہ ڈیمانڈ کرتا ہے, یہ آل پارٹی کانفرنس کے مختلف لوگ, کہ بکوٹ کے کالج کے جب تک آپ اس کے بلڈنگ کی یا زمین کے معاملات کو حل نہیں کر سکتے, اس وقت تک ہمارے پاس بکوٹ ہائی اسکول میں انف جگہ ہے, اس کا ایک پورشن لے کے وہاں کلاسز کا اجرا کیا. نان ایڈی پی میں وہاں کلاسز کا جس طرح بوئی ہائی اسکول میں کلاسز کا اجرا ہے, اسی طرح بکوٹ میں بھی اس کا اجرا کیا جائے, تاکہ ہمارے گرد و نواح کے ان 2-3 کونسل کے جو بچے ہیں وہاں پہ آ سکیں. تو میں لاسٹ میں شاہد صاحب سے معذرت کے ساتھ بات پھر ہماری لمبی ہو جاتی ہے, میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں کام بالا سے ہماری حکومت ہے, میں علی امین گڈا پور صاحب سے گزارش کروں گا, اگر یہ ہماری آواز سن سکتے ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے پاکستان میں آج کون ہے کل نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ اس کو نوٹس کریں, اور یہ جو مطالبات ہیں اس پہ 2 روڈ پہ زیادہ پیسہ لگتا ہے, جو ہمارے پہلے دوسرے نمبر پہ والا بوئی روڈ یا خان جبل روڈ پہ, اس پہ بھی کافی سارے کام ہو چکا ہے. خان تک روڈ بنی ہوئی ہے, اس کو آگے ایکسٹینشن دینی ہے, نمبر تک بنی ہوئی ہے, اس کو امپروومنٹ کر, اس سے آگے میرے خیال میں ٹوٹل 8 یا 10 کلومیٹر روڈ کا درمیان میں ٹکڑا ہے, ایک طرف سے پٹن سے بھی کٹنگ ہوئی ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو, میں نے پہلے اسلام آباد میں بھی کہا تھا کہ آپ سرکل بکوٹ کو اس طرح تورا بورے کی طرف نہ لے کے جائیں, اور ان لوگوں کو زیادہ مجبور نہ کریں, کیونکہ ہم ڈیلیگیشن کی صورت میں نے پہلے بھی مخالفت کی تھی, آج بھی کہتا ہوں کہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ڈیلیگیشن ہوتا ہے اس سرکل کا, اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے سرکل میں کیا مسائل ہیں. ہم ڈیلیگیشن وہ کسی کا مانگتے ہیں, کسی کو لے کے جاتے ہیں, تو ہمیں لے کے جائیں پرائم منسٹر کے پاس, لے کے جائیں چیف منسٹر کے پاس, لے کے جائیں پریزیڈنٹ کے پاس, تو ہم بتائیں گے, ہمارے منہ میں الحمدللہ زبان ہے, اور ہم اپنے علاقے کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں, علاقے کا درد بھی رکھتے ہیں, علاقے کے حقوق پہ بات بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ان کو یہ باور کروائیں گے کہ یہ, اور آخری بات میں کر رہا ہوں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے, یہ اس کو آپ نوٹس کریں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو کشمیر, خاص کر وہ نوید صاحب کے بالکل سامنے سارا کچھ ہوتا رہا ہے, کشمیر کے ایشوز کے بعد وہاں پہ جس طرح کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس کے بعد جو ایک بکوٹ کا جو حصہ آتا ہے, جو ہمارے سرکل کا حصہ آتا ہے, اس میں اگر یہ کسی دفاعی نقطۂ نظر سے اگر یہ روڈ کو ایسٹیبلش نہیں کرتے ہیں, روڈ کو نہیں بناتے ہیں, تو یہ شاید کل ان کو پچھتانا پڑے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الٹرنیٹ, اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ کغان, نتھے گلی, یہ سارے جو ٹورزم جو اس ڈسٹرکٹ, غریب ڈسٹرکٹ کو ریونیو دیں گے. آپ نے نتھے گلی سے باہر نہیں نکل سکے آج تک, مری نیو مری بن گیا, فلاں بن گیا فلاں. اگر ان علاقوں کو آپ تھوڑا سا ڈیولپ کریں تو آپ کا ڈسٹرکٹ, شاہد صاحب, میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان امیر ضلعوں میں شامل ہو جائے گا جو جس طرح ہری پور ہے یا منصر ہے.